بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے وقت پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح۔ محترم ناظرین، جس گھر میں ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے یہ تسبیح، یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں تو اس گھر کے افراد دنیا میں ہی جنتی کہلاتے ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کی تمام مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ شرطیہ مقدر اور نصیب ایک دن میں چمکانے والی تسبیح۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، بند ہو چکا ہو، رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ نہ رہا ہو، جو شخص کاروباری اعتبار سے دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اس شخص کو چاہیے کہ بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے کر لے۔ یہ کلمات جو بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ شخص ہر نقصان سے انشاءاللہ بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا، وہ ظالم کے ظلم سے بھی محفوظ ہو جائے گا، کوئی شخص اس کے ساتھ انشاءاللہ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ پر اس شخص کو کامیابی ملے گی اور کوئی بندہ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا تو اسے دگنا نفع ہوگا اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، صرف ایک دن کے عمل سے، آپ نے رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے اس کو کثرت کے ساتھ صرف 70 بار پڑھ لینا ہے۔ اسی دن انشاءاللہ آپ کو خزانے عطا ہوں گے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کی دنیاوی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور سب سے بڑھ کر آپ انشاءاللہ دنیا میں ہی جنتی کہلائیں گے۔ جو آپ کو کئی بڑے بڑے وظائف سے، بڑے بڑے عملیات سے فائدہ نہیں ہو رہا، آپ اس عمل کو ایک دن، آپ جہاں پر کئی ہفتے اعمال کرتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں، اگر ایک دن اس وظیفے کے نام کر دیں، اس بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل کے نام کر دیں، تو یقین جانیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، مقدر چمک جائے، کاروبار کھل اٹھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ لوگ آپ کی نسلوں پر رشک کریں، آپ کو دعائیں دیں، آپ کی نسلوں سے انشاءاللہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی وظائف سے رزق کیسے مل جاتا ہے؟ تو ناظرین، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کیجئے، آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور آپ خود کہیں گے کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے فلاں وظیفے نے مالا مال کر دیا، فلاں وظیفے نے مجھے اربوں پتی بنا دیا، فلاں وظیفے نے میرا کاروبار چمکا دیا، میں نے فلاں وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کے، رحمت کے دروازے کھول دیے، رزق میرے اوپر کشادہ فرما دیا اور جہاں جائیں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ مقدر آپ کا ایسے چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں ایک قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کو انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ، جس حصار بنا لے گا، دیواریں کھڑی کر دے گا، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آپ کے قریب پھٹکنے نہیں دے گا۔ آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، آپ کا جو مقصد ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش ہو، آپ کا سارا مال بک جائے، روز کا روز آپ کا سامان فروخت ہو جائے، آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، ترقی بھی ملے گی اور کاروبار میں عروج بھی ملے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا اس طرح ہے، آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، ہر روز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ صبح ہوتے ہی آپ اس عمل کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن آپ اس عمل کو کریں تو وضو کر لیں، مقصد کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا کاروبار کھول دے، میری ترقی ہو جائے، جہاں پر ملازمت کرتے ہیں میری ترقی ہو جائے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور میں دنیا میں ہی جنتی کہلاؤں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے متوجہ بھی ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ بہت زیادہ شکر کی عادت اپنا لیجئے۔ بعض اوقات ہمیں ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں،
اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے کے حوالے سے آج ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، جو بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پڑھنے والے کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے وہ شخص دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے، اور یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کا ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ جس کام میں بھی اسے پریشانی ہو، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ جو میرے بھائی بہن جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور کوئی بھی کام پورا نہیں ہو پاتا، بہت سے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کو پڑھنے میں آپ کے چند سیکنڈ لگنے ہیں، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل آپ نے اس ماہ مبارک میں افطاری سے پہلے کرنا ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں گے تو دنیا کا جتنا بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہوگا، بڑے سے بڑی مشکل ہوگی، بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو چکا ہوگا۔ یہ 3 منٹ کا مختصر سا عمل ہر کام میں آپ کو کامیابی دلوائے گا اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کرے، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کرے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر اللہ سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہوں، اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے اور پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ ایک اللہ کی خواہش میں زندگی گزار دے۔ اور پھر دیکھیں، جب آپ ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے، یہ عہد کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے میں پریشان نہیں ہوں گا، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے میں انشاءاللہ ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اپنے اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی کروں گا، تو یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش خود بخود پوری کرتی جائیں گے، ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے۔ دل سے جو بھی خواہش نکلے گی انشاءاللہ وہ بیٹھے بیٹھے پوری ہو جائے گی، اور تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب دل میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی حاجات کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا ہو، تو آج کا عمل جب آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ صبح آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوگا وہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ چھوٹی سی چند منٹ کی تسبیح کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی مبارک ہو۔ یہ ایسا خاص مہینہ ہے جس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزت، شہرت، دولت، بہاریں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور وہ خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے یہ عمل کر لے گا۔ ناظرین پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا تمہارے گناہوں کی تلافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں اور فیض یاب ہوتے رہا کریں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اور ماہ رمضان بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم نے اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا، آسان اور مختصر لیکن انتہائی طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم سے جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے،
تو یہ آسان سا عمل کیجیے، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہے، جائز حاجت ہونی چاہیے، تو آسان سے پیارے سے مختصر سے عمل کو کیجیے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف، درد ختم ہو جائے گا، اور ان کی ہر حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے باامید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ ضرور دور فرما دے گا، اور اس کی زندگی سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو یہ بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت آزمایا کہ جب کوئی شخص پریشان بزرگان دین کے پاس جاتا تو بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا اسے کہتے، اور فوراً اس کے رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی کی جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں ہوتی وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس پیاری تسبیح کی بدولت سے حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو ناظرین کرام، میری بہت ساری بہنیں اور بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فوراً ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو، تو محترم ناظرین کرام، آج جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کا خاص عمل ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا اور اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دوبارہ آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں، تو مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں داخل ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آج ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی الدین کا چراغ ہے، اور جسے آپ جو ہی رگڑنا شروع کریں گے اس سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن چند فائدے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئی باتیں اور کام یاد آ جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے انسان کی سب جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے، درود شریف سے اعمال پاک ہوتے ہیں، درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں،
یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ جو شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس انسان پر واجب ہو جاتی ہے اور اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو ناظرین، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار بھی سن لیجئے کہ کون سی تسبیح کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہر روز بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ اس تسبیح میں کیا پڑھنا ہے۔ تو جب آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں تو ایک چھوٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس تسبیح پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوگی تو آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے ہر دانے پر 70 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ پڑھتے جانا ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب تسبیح پوری ہو جائے اس کو چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے۔ بھائی اور بہن، یہ عمل صرف کرنے کی دیر ہے۔ جب اس کے بعد آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو صبح اس حالت میں اٹھیں گے کہ آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا، ہر مقصد انشاءاللہ پورا ہو چکا ہوگا۔ جس پریشانی کی وجہ سے آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی، صبح انشاءاللہ آپ کی وہ اداسی، وہ پریشانی، وہ تکلیف دور ہو چکی ہوگی، اور جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ شام کو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہو چکا ہوگا، کوئی بھی مقصد ہوگا پورا ہو چکا ہوگا، جیسی بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو چکی ہوگی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ چند منٹ کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ چھوٹی تسبیح آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی، اور میں اپنے ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را 5 گانہ نماز کی پابندی کریں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ کو یاد رکھیں اور 5 وقتہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں خیر و برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔